دنوں کی تمنا میں گئے تھے لیکن اللہ کی تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا۔ تو یہ جملہ جو ہے بظاہر اچھے دنوں کی تمنا میں گئے تھے، اس پر ویسے تو کئی لحاظ سے بحث ہو سکتی ہے اور پھر اس کی کئی تعویلیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو اس میں باعث تشویش بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جو خوارج ہیں وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کربلا جانے کو معاذ اللہ بغاوت کہتے ہیں کہ وقت کے امیر کے خلاف انہوں نے بغاوت کی، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر اس کی آگے تشریحات میں وہ جاتے ہوئے کہتے ہیں یہ اقتدار کی جنگ تھی، کرسی کے لیے گئے تھے، اور اسی کے اندر کہ یہ شہزادوں کی، دو شہزادوں کی لڑائی تھی۔ ان باتوں سے پہلے ہی معاشرے میں اہل محبت و مودت کے جذبات زخمی ہیں۔ تو ایسے پس منظر میں یہ جملہ جو ہے تو بظاہر اچھے دنوں کی تمنا میں گئے، یعنی اچھے دنوں سے مراد جو پس منظر میں بیان کیا گیا کہ میں جاؤں گا تو وہ میری بیعت کریں گے، میں امیر المومنین بن جاؤں گا، مجھے حکومت مل جائے گی، اقتدار مل جائے گا، لیکن آگے اللہ کی تقدیر میں کچھ اور لکھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ قائل اس کی کوئی اچھی تعویل کر لے، لیکن بظاہر ہم جیسے جو سننے والے ہیں ان کو یہ بات کھٹکتی ہے اس پس منظر کی وجہ سے جو پہلے ہی ایک طوفان بدتمیزی اٹھا رکھا ہے خوارج نے، اور اس سلسلہ میں انہوں نے بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں، جس طرح کہ خلافت رشید ابن رشید یزید کی حمایت میں جو کتاب لکھی گئی، اور اس کے علاوہ کئی کتابیں جس میں بڑے بڑے نازیبا الفاظ لکھے گئے اور اس سے بھی معاشرے کے اندر بہت تشویش پائی گئی۔ اسی انٹرویو کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا یزید نے براہ راست امام علی مقام کو قتل کرنے کا حکم دیا یا اسی کے دربار سے آیا، تو جواب میں کہا گیا کہ میرے پاس تو تاریخ کے جو شواہد ہیں اس میں ایسی کوئی صریح عبارت نہیں ہے کہ یزید نے کسی کو مامور کیا ہو کہ جا کر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ قتل کر دو۔ یہ ضرور ہے کہ ان کا راستہ روکنے کا حکم دیا، یہ ضرور ہے کہ ان پر مامور ہو کر ان لوگوں نے مظالم ڈھائے، اور تاریخ انسانیت کے سب سے بڑے مظالم میدان کرب و بلا میں ڈھائے گئے، لیکن کوئی یہ کہے کہ بالتعیین قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم دیا تھا، تو میرے علم میں ایسا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ یہ جو سوال کیا جاتا ہے اس کا پس منظر بھی وہ تحریک ہے جو یزید کو بے قصور ثابت کرنا چاہتی ہے کہ کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈا جائے کہ جس سے وہ بری و ذمہ ہو جائے، جس طرح کہ ان لوگوں نے اس کی مغفرت کے بارے میں بھی کوشش کی اور احادیث کی غلط تشریحیں کر کے چاہا کہ یزید کو جو ہے وہ مغفور قرار دیا جائے۔ تو ایسی صورتحال میں آج کا یہ پروگرام ان دو مسائل کے لحاظ سے پیش کیا جا رہا ہے، چونکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ امت مسلمہ کے اندر نہایت ہی عقیدت و
احترام کی مرکز ہے، اور رب ذوالجلال کی طرف سے آپ کو جو قبولیت تامہ اور عامہ عطا کی گئی ہے، اس کے لحاظ سے امت کے اندر ان کا ایک نہایت ہی منفرد اور ممتاز مقام ہے، اور نسب کے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا جو کسب ہے، یعنی ان کا جو ذاتی کردار ہے، وہ بھی ایسا ہے کہ وہ ایک سچائی کا حوالہ بن چکے ہیں۔ باطل کے مقابلے میں قیامت تک حسین حق کا حوالہ بن چکے ہیں۔ یعنی جس طرح لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ موسیٰ کہا جاتا ہے کہ ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ ہے، یعنی یہاں جو علم ہے وہ وصف کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس طرح کائنات کے اندر حق کی حمایت کا ایک حوالہ ہے، ایسے ہی قیامت تک کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی باطل کے مقابلے میں حق کی حمایت کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے۔ اور آپ کا جو کربلا کا کردار ہے، حالانکہ اس سے پہلے کی آپ کی جو حیات ہے وہ بھی کارناموں سے بھری ہوئی ہے، یعنی وہ کوئی معمولی حیات نہیں۔ آپ نے جو علم دین کی خدمت کی، حدیث پڑھائی، قرآن کی تفسیر پڑھائی، لوگوں کی تربیت کی، احیاء سنت کا کام کیا، غلبہ اسلام کے لیے کوششیں کی، وہ بھی بہت بڑے آپ کے فضائل۔ آپ نے پیدل چل کے 25 حج کیے، اور پارسائی تقوی دامان باغباں سے کف گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے۔ لیکن یہ جو یزید کے خلاف آپ کا خروج تھا، یہ تو اس قدر اس کے نقش انمٹ ثابت ہوئے۔ اقبال کہتے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید، کہ ہمیشہ یہ دو قوتیں زمانے میں آپس میں آمنے سامنے رہیں گی۔ ایک قوت موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسری فرعون۔ ایسے ایک قوت حضرت شبیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری قوت یزید یعنی بدی کی۔ فرعون کی کیٹیگری میں نیچے یزید آ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر سایہ نیچے عظیم ولایت کے درجے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہا ہے۔ یہ ایک یعنی ضرب المثل کا انداز یہ سچائی اختیار کر چکی ہے۔ اور ایسے اقبال کہتے ہیں نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الا اللہ کا نقش صحرا پہ لکھا۔ نقش الا اللہ